ایک کلائنٹ سے جنہوں نے ریسنٹلی رابطہ کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ان میں دنیا کی تمام کوالٹیز موجود ہیں، لیکن میری کچھ نیڈس ہیں، بہت سی کچھ ایسی نیڈس ہیں جن کو وہ نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ پورا کر پا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پارٹنر میں ایموشنل میچورٹی، ایموشنل ڈیپتھ نہیں ہے، اور ان کو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ صرف ایک نبھانے کے لیے رہ گیا ہے، ان کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ ایز اے رزلٹ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی ہیں، وہ اپنی ذات کو لوز کرتی جا رہی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پارٹنر سے بہت دفعہ بات کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسٹل ون وے اور اندر ان کے پارٹنر اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسی بہت سی فیمیلز ہیں جو ریچ آؤٹ کرتی ہیں ان باکس میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ شاید ان کے ہسبینڈ بھی ان کی طرف اس طرح دھیان نہیں دیتے، یا ایکسپریسو نہیں ہے پیار میں، یا بہت سی وہ چیزیں نہیں کرتے جو وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں۔ اور ایز اے رزلٹ آف دیٹ جو فیمیل ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر مرتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ارمان، اس کی خوشیاں، اس کا بننا سنورنا کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ صرف ایک ڈیوٹی نبھانا شروع کر دیتی ہے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ فرسٹ آف آل، اگر آپ ایک فیمیل ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، دین یو آر ون آف دوز پیپل جن کے پاس ابھی بھی اسکوپ ہے کافی زیادہ اس چیز کا کہ آپ اپنی ڈیسٹنی میں سے اس پرابلم کو ریموو کر سکتے ہیں یا اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو پریونٹ کرنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ کسی سے فون پہ باتیں شروع کر لیں، آپ ریلیشن شپ بنا لیں، اور ریلیشن شپ بنانے کے بعد آج کل آپ لوگوں نے جیسے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت پاپولر نیمز ہیں، یہ رجب بٹ، فاطمہ خان کا کیس ہے، عائشہ جٹ، سلمان حیدر کے ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے لڑکیوں کو شادی کا نام دے کر مس یوز اور ابیوز کیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کو لائف تھریٹس دیے جاتے ہیں۔ دیٹ از ٹوٹلی ایبہورنٹ۔ میں بالکل بھی اسپاؤز نہیں کرتی وداؤٹ میرج کوئی بھی فزیکل ریلیشن یا اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اف یو لائک سم ون دیٹ از فائن، لیکن ہمیشہ آپ لوگوں کو گائیڈنس لے لینی چاہیے، اور گائیڈنس صرف باتوں سے ان چیزوں تک جو ہے لمیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ گائیڈنس کے لیے آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نالج یا سائنس یوز کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ون آف دا سمپلسٹ ویز، آپ کسی کے فیس کو دیکھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کس نیچر کا ہے، کیا یہ انسان فیملی اورینٹڈ ہوگا، کیا یہ انسان فیتھفل ہوگا میرج میں، یا یہ ڈسیور ہوگا، چیٹر ہوگا، کیا یہ فیمیل ایک مٹیریلسٹک فیمیل ہوگی، یا آپ کی فیملی کے لیے سوٹیبل رہے گی یا نہیں رہے گی، یا کل کو یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر بیک فائر کریں گی۔ سو بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کے ساتھ بہت ڈیپتھ میں کسی بھی ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے اس کے بارے میں ایک پراپر طریقے سے اس کو اسٹڈی کروانا۔ اس کے لیے آپ ایک ریڈنگ بک کر سکتے ہیں، منی ریڈنگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے کہ کیا یہ انسان واقعی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارا جانے کا سوچا جا سکے۔ سو دیٹس ون تھنگ۔ اینی وے، جہاں تک اگر آپ کی میرج نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سی لڑکیاں جن کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے وہ شائع بھی ہوتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے دل میں ارمان ہوتے ہیں، وہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس بندے سے کریں، کیا کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بیسک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی اگر آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ ہے تو نیومرولوجی کو یوز کر کے، ایکیوریٹ نیومرولوجی کو، اس میں آپ کو پورا کا پورا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی عادات کیا ہیں، اس کی پازیٹیوز کیا ہیں، اس کی نیگیٹیوز کیا ہیں، یہ کس طرح سے آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے، کیا آپ کا اس کے ساتھ ہونا آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا، اس طرح کی سو آن چیزیں۔ ون میتھڈ از نیومرولوجی۔ اگر آپ نیومرولوجی کی طرف نہیں جانا چاہتے، دین دیر از آلسو ایسٹرولوجی۔ اس کے علاوہ کچھ ہوتی ہے، فیس سے ہم لوگ ریڈ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی فیس میں ریڈ کر سکتی ہوں، جس پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ پرسن کس نیچر کا ہے۔ میلز اور فیمیلز دونوں میں ایک کمپلین بہت زیادہ ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرتے۔ جیسے دو
میرڈ لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر رائٹ ہوتا ہے ہر طرح کا. کچھ میل کمپلین کرتے ہیں کہ وہ اپنی شادی میں خوش نہیں ہیں. سملرلی فیمیلز کمپلین کرتی ہیں کہ وہ بھی خوش نہیں ہیں, اور اس کے بارے میں نہ کوئی اتنی زیادہ بات ہوتی ہے, نہ اویئرنیس ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انفارچونیٹلی بہت سی میرڈ عورتیں ہیں جن کو میں جانتی ہوں جن کے ملٹیپل افیئرس ہیں. اینڈ آئی فیل لائک کہ ہم لوگوں نے شادی کو ایک ایک پتہ نہیں کیا جنجال سا بنا لیا ہے. آئی فیل لائک میرج از اے ویری بیوٹیفل بانڈ, اور اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ صحیح بندے سے میرڈ ہیں, اس سے زیادہ دنیا کی کوئی خوبصورت فیلنگ ہی نہیں ہے. دیر از نتھنگ مور بیوٹیفل. سم ون جو آپ کی ایموشنل نیڈس کو کیٹر کرے, سم ون جو آپ کی فزیکل نیڈس کو کیٹر کرے, آپ کو نرچر کرے, آپ کو پروٹیکٹ کرے. اور جس ریلیشن شپ میں جو رولز میل کے ہیں وہ میل رولز پلے کرے, اور جو رولز فیمیل کے ہیں, فیمیل کا رول بیسکلی ہوتا ہے سافٹ رہنا اور اپنے میل کو اسپریچولی پروٹیکٹ کرنا, اس کو سپورٹ کرنا, ایموشنل نرچرنگ کرنا, سبمسو ہونا. اس سب کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ ہونے دیں. دیر ہیز ٹو بی اے باؤنڈری فار آل دیز تھنگس. سملرلی میل کا کام ہے پرووائڈر ہونا, میسکولن ہونا, اینڈ دین پوزیسو ہونا, اور ڈومینیٹ کرنا. جب رولز ریورس ہو جاتے ہیں کسی بھی میرج میں یا ریلیشن شپ میں, دین اس ریلیشن شپس کی انرجی ہی خراب ہو جاتی ہے, اینڈ دا ڈائنامکس آر obviously disturbed. So that is one of the reasons کہ ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ ریلیشن شپس کیوں کولیپس کر رہے ہیں. سو اگر آپ میرڈ نہیں ہیں, it is very good for you, it is highly advised for you before getting married, even before, like اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ایموشنل پرسن ہیں تو آپ یا تو آپ اپنے پرسن کے لیے ایک ریڈنگ بک کر سکتے ہیں, منی ریڈنگ, جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرسن آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں آپ کی نیڈس کے مطابق. فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ کوئی بہت ایموشنل فیمیل ہیں اور آپ کو بہت زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کلنگی ہوتی ہیں, یا آپ کو نرچرنگ چاہیے ہوتی ہے. ان چیزوں میں کچھ غلط نہیں ہے, ہر انسان کی نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی نیڈس فزیکل نیڈس زیادہ ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی ایموشنل نیڈس زیادہ ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو آئسولیشن اچھی لگتی ہے, کچھ لوگوں کو اسپورٹس اچھی لگتی ہیں. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پہلے ایک چیز میں گھس جائیں, بعد میں آپ یہ چیزیں انالائز کریں. سو اٹس بیسٹ کہ آپ کسی بھی چیز کا فائنل ڈیسیجن لینے سے پہلے اس کی کوئی نہ کوئی کنسلٹیشن ضرور کریں, وداؤٹ ان چیزوں کو سمجھنا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, انسگنیفیکنٹ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اسپریچول چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, انرجی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو انرجی سے الائن کر کے ڈیسیجنس لیں گے, فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جن لوگوں کی شادیاں 2023 میں ہوئی ہیں یا ایون 2025 میں ہوئی ہیں, ان منتھس اس ایئرس کی انرجیز اس طرح کی ہیں جو کہ میرج کے فیور میں نہیں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنی پرسنل انرجی کی وجہ سے ان ایئرس کی میرج کو ون وے اور اندر آپ کہہ لیں کہ سروائیو کریں گے. اینڈ ایون دین سروائیول میں کہیں نہ کہیں ان سالوں کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کا ایلیمنٹ رہے گا. سو اٹ از ویری اسینشیل کہ آپ صحیح ایئر چوز کر کے, صحیح پارٹنر چوز کر کے, اس کے ساتھ اپنی کمپیٹیبلٹی کر کے اپنی میرڈ لائف کو کنٹینیو کریں, تاکہ آپ کی جو نیڈ ہے, آپ جو آپ فلفلمنٹ چاہتے ہیں, چاہے وہ ایموشنل ہے یا کسی بھی طرح کی ہے, وہ پوری ہو سکے آپ کے پارٹنر سے. یہ بات کہنا کہ نہیں بس میں شادی کر لوں گی بعد میں دیکھی جائے گی, پیار سے ہو جائے گا. ہر انسان دیکھیں ہر لمیٹڈ ہے اپنے ریسورسز میں, اپنی ایبلٹیز میں, اپنی ان چیزوں میں کہ وہ آپ کے لیے کیا آفر کر سکتا ہے. سو اگر کوئی انسان بائی نیچر بہت زیادہ ایموشنل نہیں ہے, آپ اس سے بار بار ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ آپ کی ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکے اور کرنے کی کوشش بھی کرے, بٹ ان دا لانگ رن جس انسان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ اس پہ واپس آ کے ہی رہتا ہے, یا اس کی وہی نیچر رہتی ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سارے میں برن آؤٹ وہ انسان ہوگا, وہ پرسن ہوگا جو زیادہ ایکسپیکٹ کرے گا اس ریلیشن شپ سے اور زیادہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے گا اس ریلیشن شپ میں. سو بی وائز, جب آپ کے پاس, آپ لوگوں کے پاس ایسے ٹولز ہیں, ان ٹولز کو یوٹیلائز کریں. ایون آپ کی ڈیلی لائف میں, آپ کی میرڈ لائف میں کوئی ایشو آتا ہے, اس کو بھی آپ ریزالو کر سکتے ہیں تھرو دا ہیلپ آف دیز انرجیٹک اینڈ اسپریچول ٹولس. یہ کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں. دس از
a very simple, very approachable thing. اگر آپ میرے ساتھ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں میری ویب سائٹ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور یو کین آلسو DM me with detail of your problem, and then I'll be getting back to you. And with that, I'll just say a goodbye to everybody, and I'll request prayers for my health, because lately my health has been up and down. So yeah, that's pretty much it all about today. Thank you so much for joining, everybody. Take care, everybody. Bye bye.